یار ہر بندہ کہتا ہے مذہب پہ بات نہیں کرنی، پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی، اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ بات کیوں نہیں کرنی۔ لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں، جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں۔ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے خوش رکھنا سیکھیں۔ جی تو بچوں، آج میں آپ سے بہت خاص بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں جب سے سوشل میڈیا پہ آیا ہوں، یعنی آپ سے کنیکٹ ہوا ہوں، آپ سب سے بات کرنا شروع کی ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ کبھی مذہب پہ بات نہیں کرنی، کبھی پالیٹکس پہ بات نہیں کرنی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق میں نے ہمیشہ ہر ایک کی رائے کی رسپیکٹ کی، اور میں نے مانا اس بات کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کچھ سوچ کے کہہ رہے ہیں، اور جو ان کی لاجک ہوتی ہے یہ منع کرنے کی، وہ بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ میں یہیں پلا بڑھا ہوں، کیونکہ ہم میں برداشت نہیں ہے نا، ہم میں ایک دوسرے کی رائے کو سننے کا حوصلہ نہیں ہے، ہضم نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے، پرسنل ہو جاتے ہیں، مجھے یہ سب پتہ۔ آج آپ کو میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں یا بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یا آپ سے ڈسکس کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے آج سارا دن سوچا، میں ان سب کی رائے کی رسپیکٹ کرتے ہوئے میں صرف یہ ایک جنرل مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو بھی پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں جس پہ اسے ہر صورت گائیڈنس یا گائیڈ لائن یا رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مذہب پہ اور پالیٹکس پہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ بچوں کا مطلب میرے جو پرانے اسٹوڈنٹ اور سارے، کیونکہ ڈیفرنٹ ایشوز لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اور زیادہ تر ایسے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں جو وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتے، پیرنٹس سے بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں آج آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ رائے پیدا کیسے ہوئی۔ پہلے میں مذہب کی بات کلیئر کر دوں۔ دیکھیں، مذہب پہ میں خود بات مجھے پتہ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے، میرے پاس وہ نالج نہیں ہے، میرے پاس وہ مکمل جیسے اہل علم ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یا ہر مذہب میں فادرز ہوتے ہیں، یا پنڈت صاحب ہوتے ہیں، یا یہ سارے، تو وہ اتھارٹی ہوتے ہیں، ان کے پاس ریسرچ ہوتی ہے، ان کے پاس نالج ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کا بہت غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ ریسرچ کی ہوتی ہے۔ لیکن آج میں آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ پیرنٹ ہیں، اگر آپ پیرنٹ نہیں ہیں، اگر آپ ینگ ہیں، آپ یوتھ ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، اگین وہی بات کہ میں نے بہت سے پیرنٹس دیکھے ہیں کہ مذہب پہ کوئی بات ہو، پالیٹکس پہ کوئی بات ہو، یا اس طرح کے بے شمار ایشوز، بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم روک دیتے ہیں، انہیں سنپ کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے خیالوں میں جہاں بھی گھومتے جائیں، اور پھر جہاں بھی نکل جائیں اس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مذہب کی بات، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، اور اگر وہ بڑا بھی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے یہ بتائیں کہ مذہب کے لیے مولوی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، عالم ہیں، آپ کے گھر میں اپنی ہولی بک قرآن مجید جیسے ہے وہ پڑھی ہے، آپ کو کہاں سے گائیڈنس ملے گی، آپ کو کہاں سے اپنے سوال کا جواب ملے گا، آپ کو کہاں سے یہ جو کنفیوژن آپ کے دماغ میں چل رہی ہے یہ کہاں سے دور ہوئے گی، یہ تو بتا سکتے ہیں نا آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ مفتی صاحب ہی دیں گے، ٹھیک؟ آپ مسئلوں کا حل نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ مذہب بن جاتا ہے، وہ ہر بندہ اپنے حساب سے بات بتا رہا ہوتا ہے۔
آپ کا جو بھی فقہ ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے، آپ کا جو بھی گائیڈ لائن ہے، اس اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، یوتھ کو آپ کم از کم گائیڈ تو کر سکتے ہیں کہ اس کے سوال کا جواب ملے گا کہاں سے. اور آج کل یہ اس سے بھی سینسٹیو ہو گیا ہے. کیوں سینسٹیو ہو گیا ہے؟ کہ جب اسے کہیں سے اپنے سوال کا جواب نہیں ملے گا تو وہ نیٹ پہ جائے گا. اب نیٹ پہ پرابلم کیا ہے، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہاں سے ایک را انفارمیشن ملے گی جو کہ کسی کا بھی کوئی بھی خیال ہے وہ اپنی انفارمیشن وہاں ڈال دے گا. ٹھیک؟ تو مذہب کے بارے میں آپ کو کوئی ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے سب کو، کیونکہ آپ کے علاوہ ان کے پاس کون سی گائیڈنس ہے بھائی. اور وہ اگر باہر سے پوچھیں گے یا نیٹ سے پوچھیں گے یا تو پھر اگر وہ کچھ ایسی چیز سیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اوتھینٹک نہیں ہے، یعنی کہ یا مثبت نہیں ہے، پازیٹیو نہیں ہے، یا ان کو اس سے کنفیوژن ہو رہی ہے. کنفیوژن کا جواب دینا یہ کس کا فرض ہے؟ سب سے پہلے ماں باپ کا، اس کے بعد بہن بھائیوں کا، اس کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے کسی انسان کے ساتھ، پھر اسے پراپر گائیڈ کریں آپ کہ تمہارے سوال کا صحیح جواب کہاں سے ملے گا. اگر نیٹ پہ بھی، انٹرنیٹ پہ بھی آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، قرآن پاک انٹرنیٹ پہ موجود ہے، دنیا کے ہر مذہب کی ہر ریسرچ انٹرنیٹ پہ، تو اسے گائیڈ تو کوئی کرے گا نا، اسے کوئی بتائے گا تو صحیح بھائی اس راستے جانا ہے یا اس راستے جانا ہے، یا یہاں سے تمہارے پرابلم کا یا کنفیوژن کا یا تمہارے دماغ میں جو بہت سی سوالات ہیں ان کا جواب تمہیں کہاں سے ملے گا. تو میری آپ سب سے مذہب کو لے کے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہر طرف یہ باتیں نہ پھیلا دیں کہ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی. مذہب کے علاوہ اور ہمارا وجود ہے کیا؟ مطلب مذہب کو ہم بیچ میں سے نکال کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ اپنا فیتھ ہی بیچ میں سے نکال دیں گے، یعنی کہ جو آپ کا یقین ہے، جو ایمان جسے آپ کہتے ہیں، اگر وہی آپ کی شخصیت میں سے نکل جائے گا تو باقی آپ بچیں گے کیا؟ تو میری آپ سب سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو لے کے اسے گائیڈ کریں، اسے بتائیں، اور اسے یہ نہ بولیں کہ اس بارے میں بات ہی نہ کرنی. جیسے کہ مجھے سب نے بولا کہ سوشل میڈیا پہ اس بارے میں بات نہیں کرنی، تو میں نے آج سوچا کہ میں نے کیوں نہیں کرنی، کیونکہ مطلب اس پہ سارے بھڑک اٹھتے ہیں، اس پہ ساری آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. تو دنیا کے، مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہے، مجھے اپنے فیتھ کا پتہ ہے، مجھے اپنے ایمان کا پتہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سکھایا گیا، جو میری تعلیمات ہیں، سب سے پہلے مذہب میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے دوسرے مذہب کو برداشت کیسے کرنا ہے، یا آپ نے دوسرے مذہب کی عزت کیسے کرنی ہے. یا جو پوری دنیا میں مختلف ہزاروں مذہب ہیں یار، ہزاروں مذہب ہیں، آپ نے مختلف مذاہب کو لے کے انہیں عزت سے، احترام سے، برداشت سے اس معاشرے میں رکھنا کیسے. اور یہ معاشرے کی بات میں آپ سے بہت سیریس کہہ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بدلاؤ دیکھے ہیں. آپ سب، مجھے نہیں لگتا، ہم سب، آپ سب نہیں، ہم سب، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں پراپرلی گائیڈ کیا گیا. یہ بات آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے، ہمیں گائیڈنس کیونکہ ہمیں کنفیوژن رہی نا کہ یہاں سے گائیڈنس لینی ہے، وہاں سے لینی ہے، اس کی سننی ہے، اس کی سننی ہے، بیچ میں نیٹ آ گیا، بیچ میں پوری دنیا کی انفارمیشن آ گئی، اسے ہمیں سمجھ نہیں آئی انفارمیشن کون سی ہے، نالج کون سا ہے، صحیح بات کون سی ہے، غلط بات کون سی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں آپ کو ایک گائیڈ چاہیے، یہاں آپ کو ایک دنیا میں ایک کوئی شخصیت چاہیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے، آپ کو یہ بتا سکے، جس کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہو. تو مذہب کے بارے میں کسی کا بھی کوئی کویسچن ہے تو وہ جا کے اپنے جو مسجد کے ماشاءاللہ قاری صاحب ہوتے ہیں، مسجد میں مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، آپ اپنے
اگر کوئی سخت مسئلہ ہے جس پہ فتویٰ چاہیے، آپ مفتی صاحب سے، وہ اتھارٹی ہیں اس بات کی، تو ان سے پوچھیں اور اپنا مسئلہ حل کریں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی زندگی چلے گی کیسے؟ آپ سنی سنائی باتوں کو لے کے اپنے اپنے مذہب بنا کے اور پریشان ہوتے رہیں گے، اور پھر اسی کو لے کے لڑائیاں، جھگڑے، تماشے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے بہت اچھے معاشرے دیکھے، اسی معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ بہت اچھے دور دیکھے ہوئے ہیں جہاں پہ سب ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. تو آپ بھی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے اس دنیا میں جتنا ٹائم گزارنا ہے وہ عزت سے گزاریں اور خوشی سے گزاریں. اس کا کسی اور کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا آپ سب کو فائدہ ہونے والا ہے. تو امید ہے کچھ میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. بہت شکریہ.